بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خیر میں سبقت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں اور کل قیامت کے دن بڑی ہی خوشنما جنت میں ہوں گے۔ تو ان 3 آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی خیر کے مواقع آتے ہیں ان خیر کے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والوں کی تعریف بیان فرمائی، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، خیر کو تلاش کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، اللہ کے سب سے نزدیک بیٹھنے والے اور سب سے قریب ترین لوگ ہوں گے۔ اور پھر ہوں گے کہاں؟ اللہ نے ان کا ٹھکانہ بھی بیان فرمایا، فی جنات النعیم، بڑے ہی لطف اندوز ہونے والی جنتوں میں، باغات میں لوگ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ بڑا ہی محترم مہینہ، تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ، اور جس کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کر دیتے ہیں، بلکہ 7 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس کا ہم استقبال انشاءاللہ کریں گے۔ بہرحال یہ اس مہینے کے اندر جو شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے اس کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ غلو بھی کیا ہے، اس کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو غلو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کام کریں گے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی وہ کام کریں گے تو پھر وہ بدعات اور خرافات اور غلو ہو جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال شعبان کا جو مہینہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر اکثر روزے میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں رمضان کے علاوہ اس مہینے میں سنتوں کا اور نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جتنی سنت روزے اور نوافل کا جو اہتمام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کیا کرتے تھے اور کسی دوسرے مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور علماء نے لکھا ہے مسلسل کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت پر، یعنی غالب زیادہ تر جو ایام شعبان کے ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے مسلسل 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے حضرت زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جتنا آپ روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے آپ دوسرے مہینوں میں اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ عام طور پر غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ۔ لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے، رجب مثلا رجب کا جو مہینہ ہے یہ محرم حرام مہینوں میں آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 12 مہینوں کے اندر 4 جو مہینے ہیں یہ
حرام مہینے کہلاتے ہیں، حرمت ان کی موجود ہے. وہ کون ہے؟ محرم الحرام ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور پھر ایک رجب کا مہینہ ہے. ان 4 مہینوں کا لوگوں کو بڑا خیال ہوتا ہے، لیکن شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں عام طور پر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس مہینے کے اندر اللہ کے یہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اللہ کے یہاں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اگر علماء نے لکھے ہیں کہ اگر کسی کو بقیہ مہینوں کے اندر 11 12 13 یا 13 14 15 یہ جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت تھی اور اس کو سنت سمجھ کر روزہ رکھتا تھا، تو پھر رمضان کے مہینے شعبان کے مہینے میں بھی اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی ان دنوں کی اس کا عادت نہیں تھی اور اس کی سنت وہ نہیں سمجھتا تھا یا وہ عمل نہیں کرتا تھا اس وقت، تو پھر صرف شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا ہے. اور اس کو منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ شعبان کے مہینے کے 15 دن کے بعد سنت روزوں کا اگر اہتمام کرے گا تو پھر رمضان کے جو اصل روزے ہیں، جو فرض روزے ہیں، اس کے اندر اس کی طاقت تھوڑی کم ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر فرض روزے وہ نہ رکھ سکیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر اس کو منع کیا ہے. اور منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر پہلے سے کسی کو اس کی عادت نہیں تھی، یعنی 13 14 15 ایام 20 جو کہلاتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اگر عادت نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں 15 دن کے بعد ان لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. لیکن جن لوگوں کے قضا روزے ہیں، مثلا گزشتہ رمضان کے روزے موجود تھے، یعنی قضا ہوئے تھے کسی عذر کی وجہ سے، عورتوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے، حیض اور نفاس کی وجہ سے، یا مردوں کو کسی بیماری میں رہنے کی وجہ سے یا سفر میں رہنے کی وجہ سے کوئی روزہ ان کا اگر چھوٹ گیا تھا، تو پھر ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ پورے سال بھر رکھیں، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے تک ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی 15 شعبان سے پہلے ان روزوں کی قضا نہیں کی ہے تو پھر 15 شعبان کے بعد بھی رمضان کے ایک دن پہلے تک بھی اگر اس روزے کی قضا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ممانعت نہیں ہے، وہ روزہ وہ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. لیکن عام طور پہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر ہمارے قضا روزے ہیں، ہم ان قضا کو کیسے رکھیں گے؟ تو اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سال بھر ان کی قضا کی جا سکتی ہے. جو گزشتہ سال کے اندر جو رمضان مبارک کے مہینوں کے اندر مہینے میں کسی کے اگر روزہ قضا ہوئے ہوں تو ان ابھی جو ہے 15 شعبان گزر رہا ہے، آج 15 شعبان ہے، تو آپ 15 دن کے اندر بھی ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ممانعت موجود نہیں ہے. اور ممانعت جو ہے جس کے لیے متعلق میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نہ رکھ کر صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کو بھی علماء نے ممنوع قرار دیا ہے. اس لیے اگر روزہ رکھنا ہو تو پھر ہم اس سے پہلے کوئی روزہ رکھیں یا اس کے بعد کوئی روزہ رکھیں. مخصوص 15 شعبان کا کوئی روزہ مستحب نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. البتہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایام 20 کے تعلق سے اگر کوئی اس نیت کے ساتھ اگر رمضان شعبان کا 15 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ممنوع نہیں ہے. البتہ ان تمام چیزوں کو اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ باریک جو چیزیں ہیں ان کو پوچھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن 15 شعبان کی رات کے تعلق سے لوگوں کے اندر، عوام کے اندر بہت سے ایسی چیزیں جو قرآن اور حدیث اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لوگوں کے اندر بہت مشہور ہو جاتی ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے، اس رات میں کتنی رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے، اس رات میں پہلی رکعت میں فلانی سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلانی سورت پڑھی جائے. یہ کوئی اس طرح کے ثبوت حدیث میں موجود نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، جس کو علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور ایسے دوسرے مہینوں میں بھی، دوسرے دنوں میں بھی، دوسری راتوں میں بھی اللہ کے دربار کھلا رہتا ہے. تو خصوصاً اس رات کے اندر بھی
اللہ کے دربار کھلا رہتا ہے، تو ہم کو معافی تلافی کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک کی اس کے اندر مغفرت کر دی جاتی ہے. مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ ہوئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور گناہ صغیرہ ایسے جو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بہانوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو تب کی گناہ معاف ہو جاتی ہے سوائے دو لوگوں کے متعلق فرما گیا کہ بعض روایتوں میں الگ الگ آیا ہے. کہیں پر یہ آیا ہے کہ حسد کرنے والا یا دشمنی رکھنے والا جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، ایسے کی گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے محبت نہ کر لے اور اپنے عداوت، اپنے دشمنی، اپنے کینے اور اپنے حسد کو دور نہ کر لے. اور اسی طرح سے ایک روایت میں بھی آتا ہے مدمن الخمر، یعنی شراب کو پینے والا، شراب کا عادی، ایسے شخص کی بھی گناہ معاف نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ایسے لوگ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر گر گڑائیں، چاہے وہ قتل کرنے والا کیوں نہ ہو. بعض روایتوں میں قتل النفس بھی آتا ہے، یعنی قاتل النفس، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی گناہ معاف نہیں ہوتی ہے. یعنی گناہ معاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف نہیں کرتا. لیکن اگر اس کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے اپنے گناہ پر، یعنی کوئی قاتل نفس کو قتل کرنے والا، کسی کو مارنے والا اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کریں گے. اسی طرح سے ہمیشہ شراب پینے والا، اس کو کبھی توفیق ہو گئی، اس نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں کبھی شراب کو نہیں پیوں گا، مجھے تو معاف فرما دے، ایسے شراب کا عادی شخص کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر اس کے لیے گناہوں کو معافی مانگنی چاہیے، اور معافی نہ مانگ کر صرف راتوں کے آنے سے اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو بہرحال ایسے بہت سے لوگ الحمدللہ، ہمارے یہاں تو ان طرح کی بدعت نہیں ہوتی ہیں، بعض لوگ اس رات کو باقاعدہ عید کی رات جیسے مناتے ہیں. لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور سوئیاں پکتی ہیں اور پتہ نہیں پھر کیا کیا سب ہوتا ہے، چراغاں ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور منع کیا گیا ہے. اس رات کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ بالکل الگ رات ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. جو شکلیں منائی جاتی ہیں وہ بالکل اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. یہ جاہل لوگ کچھ جو ہیں اپنی طرف سے اس طرح کا تصور انہوں نے پیش کیا، تو پھر کابر ان کابر جس کو کہتے ہیں کہ بڑھتے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. الحمدللہ ہمارا ماحول اس سے بہت اچھا ہے، پاکیزہ ہے. لیکن دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کا کوئی حدیث کے اندر ثبوت موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. اپنی رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس کا استقبال کا مہینہ ہے. جیسے ہم رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں، اس کے لیے اسی مہینے سے تیاری کی جائے. رمضان مبارک میں خصوصی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس مہینے بھی خصوصی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کی ذکر کی جائے، اور اس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگی جائے کہ شعبان کو جو مہینہ ہمیں اور آپ کو تو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اور رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس کی ہم کو پوری رحمتوں سے، برکتوں سے تو ہم کو مالا مال فرما. یہ شعبان کا مہینہ ہم کو ایک پیغام دیتا ہے. شعبان کا مہینہ ہم کو ایک کہتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیے. یہ گویا کہ رمضان کا مقدمہ ہے. ہمارے تمام کام کاج سے فارغ ہو کر رمضان کو عبادت کے ہم کو فارغ کرنا ہے، اور رمضان کو صرف اس کے اندر عبادتیں ہوں گی، اللہ کو یاد کیا جائے گا. اس میں ہم اللہ کو روزے رکھیں گے دن کے وقت میں، اور رات کے وقت میں اللہ سے مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اپنے گناہوں پر روئیں گے. یہ شعبان کا مہینہ ہم کو اس کی استقبال کے لیے اور ہم کو اس کی تیاری کا پیغام دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ اسی مہینے سے ہم تیاری کرنا شروع کر دیں. نماز کے تعلق سے، قرآن پاک کے تعلق سے، ذکر و اذکار کے تعلق سے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے، پوری چیزوں کی تیاری ہم اسی مہینے میں کریں. اور پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب ملے تو ہم اس کے لیے خالص اطاعت کے لیے اور اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اور عبادات کے لیے خالص کریں. پھر اس کے اندر ہم کو دنیا کی کوئی کام کاج نہ ہو. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 مہینوں کے اندر بھی ایسے کام کاج میں ہم لے کے رہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی اطاعت اور عبادت جس طرح سے کرنی چاہیے اس طرح کی ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ شعبان کو جو مہینہ ہے اس کی بھی یہی فضیلت ہے
کہ ہم اس کا احترام اپنے دلوں کے اندر ہوں اور رمضان کے لیے پوری تیاری اس کے اندر ہم کریں. تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں اور اپنا راشن پانی وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے اندر ہم تیاری کر لیں، یہ الگ بات ہے. لیکن تیاری کا اصل مقصد ہے عبادت کی تیاری، اطاعت کی تیاری، اللہ کو منوانے کی تیاری، کہ انسانوں کے اندر ذہن میں ہو کہ بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہمارا تذکرہ ہو، جوان کہیں جہاں 4 لوگ جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اس کا چرچا ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کو ہم کیسے گزاریں، اس کے اندر ہمارا کیا نظام الاوقات ہونا چاہیے. یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ اس کا اگر تذکرہ یہاں سے شروع ہوگا اور اس کا اہتمام ہم یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے اس کی تمام تر تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.